بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین اسلام نے مسلم امت کو اس قدر نواز دیا، کیا کیا نعمتیں اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا کیں۔ جس نعمت پر بھی غور کریں گے اس کی قیمت اتنی بڑی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلم امت پر نعمتوں کے خزانوں کے منہ کھلے۔ اس قدر اعلیٰ انعامات مسلم امت کو عطا ہوئے کہ جن کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ان ساری عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نماز۔ پوری دنیا کے پاس ساری قسم کی دولت ہو سکتی ہے، دنیاوی دولت کے انبار ملکوں کے پاس موجود ہیں، لیکن مسلم امت کے پاس بہت بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے نماز کی اور سجدہ کی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید بار بار نماز کا، سجدہ کا بار بار حکم دیتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نماز کی باقاعدگی پابندی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، جتنی نمازیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، سب کی پابندی کرو، پابندی کرو۔ علی الصلوات، سب نمازوں کی۔ والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز کی حالت میں اپنے رب کے آگے فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو، عاجزی کرتے ہوئے۔ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کا مقصد اللہ کے آگے عاجزی ہے۔ قوموا، کھڑے رہا کرو، للہ، اللہ کے سامنے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نمازوں کو ہمیشہ مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم 100 مرتبہ آیا ہے۔ 100 مرتبہ کم و بیش اللہ نے قرآن میں نماز کا فرمایا۔ حقیقت یہی ہے
کہ جس کو بھی عروج ملا سجدے سے ملا، جس سے سجدہ چلا گیا وہ بہت بڑی نعمت سے خالی ہو گئے۔ قبر میں بھی سجدہ ہی کام آ رہا ہے، اور حشر والے دن سب سے پہلا سوال ہی سجدے کا ہے۔ قیامت والے دن رسول اللہ سجدہ شفاعت کریں گے۔ اس قدر یہ اہم چیز ہے سجدہ۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے نماز کے بارے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب جو نہ پڑھیں تو ان کے نقصانات کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، اور جو پڑھ لیں تو ان کے لیے انعامات کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، تاکہ میری امت کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کرے، اور جب سجدہ مل جائے تو شکر ادا کرے۔ میں آپ کو ایک ہی حدیث شریف ہے جس میں دونوں پہلو جمع کر دیے سرکار نے۔ فرمایا جو شخص نماز پابندی سے ادا کرے گا، 3 فائدے بیان کرتی ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ تو تنہا ہیں، آپ کو وہاں کوئی نہیں پوچھ رہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سجدہ، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ نمبر 2، اب یہاں تو ہمیں نے میٹرک پاس کی ہو تو سند دکھاتے ہیں، یہ سند ہے جناب، ہاں اگلا مان جاتا ہے جی بڑے اچھے نمبر نہیں تو میٹرک پاس ہے۔ اس دنیا میں اپنی کوالیفیکیشن کو ثابت کرنے کے لیے جو ہی سند دکھاتے ہیں اگلے کا منہ بند ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس سند ہے۔ قیامت کے دن کیا ثبوت ہوگا کہ میں مسلمان ہوں؟ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی اور اس کے ایمان کی واضح دلیل بھی ہوگی، ثبوت ہوگا یہ مسلمان ہے۔ واضح دلیل بھی بن گئی، نور بھی بن گئی۔ اب اگر اللہ اکبر، تیسرا فائدہ کیا بتایا؟ سبحان اللہ، کسی بھی اور عبادت کا یہاں نہیں تذکرہ۔ میں مشکوٰۃ شریف سے آج آپ کو بہت بڑی جائیداد بتا رہا ہوں، اس لیے کتاب مشکوٰۃ شریف خود لے آیا۔ نماز آپ کے لیے نور بنی، آپ کے ایمان کی دلیل بنی۔ تیسرا سب سے بڑا حضور نے فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سجدہ، یہ نماز نمازی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہو جائے گی۔ تینوں فائدے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نجات، دلیل اور روشنی۔ مجھے بتائیں جن گھروں میں سجدہ ہے، جو بچیاں بچے سجدہ جن کے پاس موجود ہے، جس کے کریڈٹ میں سجدہ ہے، جن کی سیرت میں، جن کے کردار میں سجدہ موجود ہے، وہ تینوں چیزیں اپنے پاس لیے پھرتے ہیں، پریشانی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ موت جب بھی آئے گی نور بھی ساتھ ہے، دلیل بھی ساتھ ہے، نجات بھی ساتھ ہے، کیا پریشانی ہے؟
پریشانی ان کو ہے جن کے پاس نماز نہیں ہے۔ سنیے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہ کی فیصلہ یہی ہو رہا ہے، وہ 3 چیزیں جو نماز کی وجہ سے آئی تھیں وہ جا رہی ہیں۔ سنیے، جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے پاس اس دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑی جائیداد مکان سے زیادہ، نوکری سے زیادہ، پینشن سے زیادہ، ہر دولت سے سب سے زیادہ ہمارے لیے بڑی جائیداد نماز ہے۔ یہاں اور پھر اللہ اکبر فرمایا جس کے پاس نماز نہیں، نہ اس کی بخشش، نہ کوئی دلیل، نہ نور ہے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اس بندے کو کھڑا کر دیا جائے گا قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سجدے نے آپ کو کہاں کھڑا کیا اور کہاں سے ہٹا دیا؟ اس سجدے کی اہمیت ہے۔ سجدہ نہیں تھا، آپ ادھر چلے گئے کفار کے ساتھ۔ یہ حوالہ ہے رواہ احمد و طبرانی۔ اتنا ہی سمجھ لیں جمعہ کا حق ادا ہو جاتا ہے، زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، تھوڑا کام میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم ہو غزوہ خندق میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، تو سرکار کو اس قدر ناراضگی، اس قدر حضور کو دکھ ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے محروم رکھا، ہم نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ متفق علیہ حدیث۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک حضور نے فرمایا، اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی تشریح کشف المحجوب میں لکھی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ جس طرح ہمیں کوئی 50,000 کا چیک مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، 2-4 لاکھ یا اور نعمتیں دنیاوی مل جائیں تو ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، اور بڑا کچھ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میری ساری خوشیاں اللہ نے نماز میں رکھ دی۔ پھر آگے لکھتے ہیں سرکار معراج کی شب یہ کشف المحجوب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم اللہ کے دیدار سے جب سرفراز ہوئے، کیا خیال ہے اللہ کو دیکھنا اور حضور کا دیکھنا؟ سنیے داتا صاحب کے لفظ، سنیے توجہ سے۔ جب معراج کی رات اللہ کے زیارت سے، مشاہدہ سے حضور نے جب دیکھ لیا ان کو ان آنکھوں سے، اتنی بڑی نعمت جب دیکھ لی تو حضور کا فرمان سنیے، داتا صاحب لکھتے ہیں حضور نے اللہ سے عرض کی یا اللہ، اے اللہ مجھے بلاؤں کی جگہ دنیا میں اب نہ بھیج واپس، اب مجھے واپس دنیا میں بلاؤں کی جگہ میں، یار اس کو دیکھ کر کون واپس آ سکتا ہے؟ مجھے واپس نہ بھیج۔
اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہمارا حکم ہے کہ آپ کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ تمہارے ذریعہ سے اسلام کا قیام، شریعت کا قیام عمل میں آئے۔ باقی پریشان نہیں ہونا، یہ جو کچھ یہاں بلا کہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہاں بھی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی یہ نعمت ملے گی۔ فیض عالم لکھتے ہیں چنانچہ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر جب بھی حضور کو وہ مقام معلیٰ اور اس کی بہاریں بے چین کرتی تو پھر فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں سکون پہنچاؤ۔ بس ان کی پھر نماز وہی معراج تھی، ہماری نماز اور ان کی نماز اور۔ تو پھر بس نماز میں جب شروع ہوتے تو پھر رب کی زیارتیں ہوتی، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک نے یہ جائیداد فرض قرار دی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ کیسے جا رہے ہوتے ہیں، کس تیزی سے نمازی کے جسم سے کیسے گناہ جھڑتے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، جبکہ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، موسم خزاں تھا۔ حضور کے سکھانے کا، سمجھانے کا، بتلانے کا انداز دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی 2 شاخیں لیں، 2 شاخوں کو ایسے کیا، اس سے پتے جھڑنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اے ابو ذر، جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جس طرح درخت کے پتے جھڑنے لگے جب نمازی اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسی جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے۔ آپ وضو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے، گناہ جھڑنے لگ گئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تشہد میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھے، آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ گناہ ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جائیداد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے اعتزل الشیطان ویبکی، جب انسان آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے، قرآن مجید میں 14 آیات سجدہ ہیں، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیے، ختم کا قرآن مجید کا کر لیا، آپ پر 14 سجدے کرنا واجب ہوتے ہیں۔ ہر سجدہ تلاوت نیت کی طریقہ بتا رہا ہوں۔ نیت آپ باوضو بیٹھتے ہیں، نیت کی نماز سجدہ تلاوت،
بند کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر اللہ اکبر، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ یہ 14 سجدے لازم ہوتے ہیں، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ یہ سنیے، اب انسان جب آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ بھی کرتا ہے، اعتزل الشیطان، پہلے شیطان ساتھ رہتا ہے اور جو ہی وہ سجدے میں جاتا ہے شیطان اس سے اعتزل، الگ ہو جاتا ہے، وَيَبْكِي، اور روتے ہوئے بھاگتا ہے، روتا بھی ہے بھاگتا بھی ہے، اور یہ جملہ کہتا ہے انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے تو کر لیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس نے سجدہ کیا، رب نے اس کو جنت دے دی، مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، میں نے انکار کیا، فَلِيَ النَّارُ، تو میرے لیے دوزخ، اپنی دوزخ کے ڈر سے رونے لگ جاتا ہے، یہ جنت میں چلا گیا، میں دوزخ میں چلا گیا۔ تو یہ وہ جائیداد ہے، سجدے کو فوکس کرو، گھر آباد، سجدے پر توجہ کریں گے، ہمارے دفتر آباد، ہماری دکانیں آباد۔ میں اب مشکوٰۃ شریف جو لایا، جس مقصد کے لیے آپ تک پہنچانا ہے، برادران، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ہر تحفہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، اب پہلے اس سے ایک اور سنا رہا، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، اللہ اکبر، جو شخص جس نے گھر سے وضو کیا، وضو ہو گیا، آگے پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اب وضو کر لیا، کپڑے پاک ہوئے، نماز کے لیے اس نے تیاری کر لی، اذان سن کے نماز کی تیاری میں لگا، وضو کر لیا، خرج من بیتہ، اب گھر سے نکلا، متطہرا، جسم پاک ہے، وضو اس نے کر لیا، جسم پاک، نماز کی طرف، نماز فرض۔ اس میں بہت بڑی اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر، ہر مسجد کا محراب بیت اللہ کی طرف ہے، جتنی مسجدیں قبلے کی طرف، ہر مسجد کا رخ، اگر قبلے کی طرف بندے کا رخ نہ ہو تو نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو اس مسجد کو اس حرم سے جوڑ دیا گیا ہے، اس مسجد کو اس مسجد سے، مسجد حرام سے
حرم مکہ سے ہر مسجد کو اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں لو جی گلاں ہی نے جاندیاں تے آندیاں، نہیں، یہ بلا مقصد نہ آپ آئے ہیں، نہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی اور وجہ ہے۔ اس اللہ کے گھر کو اس گھر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا احترام، اس کو بھی خوشبودار، میں نے پڑھا ہے مسجدوں کو خوشبودار اور صاف ستھرا رکھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا، طہر بیتی للطائفین۔ ابراہیم علیہ السلام طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک فرمائیں۔ نبیوں کی سنت، مسجد کی صفائی کوئی معمولی بات نہیں، تو اس مسجدوں کو اٹیچ کر دیا گیا اس مسجد حرام سے۔ آپ کے قدم ادھر چلتے ہیں، خانہ کعبہ ادھر ہے، یہ بھی رب کا گھر، وہ بھی رب کا گھر۔ میرے برادران، اس خانہ کعبہ پر جو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، میرے پاس حدیث لکھی ہوئی موجود ہے، اور وہ روزانہ رحمتیں اترتی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر ادھر منہ کر رہے ہیں تو نہ وہ محروم نہ آپ محروم۔ سنیے، یہ حدیث میں آج تک سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا یہ گھر سے پاک صاف ہو کے نماز فرض کی ادائیگی کے لیے جب یہ اپنے گھر سے دکان سے یہ چلا، اللہ اکبر، یہ جملہ آپ نے پہلی بار سن رہے ہیں، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ۔ محرم کہتے ہیں احرام جس نے باندھا، محرم جس نے احرام باندھا ہوا۔ یہ حضور کی کہ اپنے الفاظ ہیں مشکوٰۃ شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاج کہتے ہیں حاجی کو، محرم جس نے احرام باندھا ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر کسی بھی مسجد میں نماز فرض کی ادائیگی، ظہر عصر مغرب عشاء کی ادائیگی کے لیے جب قدم چل رہا ہے، اس کو نظر کچھ آئے یا نہ آئے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ۔ باوضو ہو کے نماز کی ادائیگی کے لیے جب تم مسجد کی طرف قدم اٹھا رہے ہو، جس طرح وہ حاجی جس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، جو اجر اس کو مل رہا ہے تمہیں بھی عطا ہو جاتا ہے، تمہیں یہاں وہ عطا ہو رہا ہے۔ حج کرنے والا محرم جو وہاں اس کو ثواب مل رہا ہے، تمہیں یہاں مل رہا ہے۔ تو یہ سجدہ، یہ نماز، اس کو معمولی کہ بہت جی ایویں اسی جاندیاں نہ، وہاں تو آپ نے 15 لاکھ لگا کے حج کر لیا، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی دن میں 5 مرتبہ آپ کو وہی دولت ملتی ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ تو اللہ پاک نے اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے سجدے رکھے ہیں 5 ٹائم۔ دوسری حدیث یہ آپ نے اس دن میں نے سنائی تھی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ 3 خوش قسمت وہ لوگ ہیں
جن کا ضامن محافظ گرنٹر خود اللہ ہے۔ سپریم کورٹ ضمانت دے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پولیس کہتی چھوڑ دو جی، بیل ہو گئی ہے اس کی۔ ثلاثۃ کلھم، یہ تینوں کے تینوں خوش قسمت پرسنالٹی والے افراد وہ ہیں ضامن علی اللہ، جن کا ضامن اللہ ہے۔ یہ حکومت نہیں جو آتی جاتی رہتی ہے، ضامن علی اللہ، ان تینوں کا ضامن خود اللہ ہے۔ نمبر 1، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، وہ شخص جو راہ حق میں جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، محافظ اس کا اللہ ہے۔ یا تو شہید ہو کے جنت میں چلا جائے گا، یا شہادت نہ ملی تو ثواب لے کر واپس مال غنیمت۔ 1 نمبر 2، آپ جتنے آئے ہو آپ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو، یہ اس لیے حدیث سنا رہا۔ 100 بیٹھے ہو، 50 بیٹھے ہو، جتنے بھی آؤ گے، وہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مسجد کا کوئی، آپ کا کوئی احسان میں نہیں کر رہا کہ میں 2 باتیں سنا کے تو بڑا کوئی کمال کر رہا ہوں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اس قابل بنا دیا آپ کو اور مجھے۔ مسجد میں جس نے بلایا ہے، جس نے توفیق دی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ آپ نے ماں باپ کو دعائیں دو جنہوں نے تمہارے ادھر راستہ موڑا۔ سنیے کیا مل رہا ہے، کیا ملتا ہے، ہر دفعہ ملے گا، ہر جمعے میں ملے گا، آج بھی مل رہا ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک جب تک آتے رہو گے جداد ملتی رہے گی۔ کیا ملے گا سنیے۔ نمبر 2، فرمایا وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ خوش قسمت مسلمان راح إِلَى الْمَسْجِدِ، جو مسجد کی طرف نماز کے لیے گھر سے نکل کر میں مسجد جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اس کا بھی ضامن اللہ ہوتا ہے۔ اس کا اللہ ضامن ہے، فرشتے نہیں۔ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اس لیے یہاں بیٹھ کر دکان کی فکر نہ کریں، یہاں بیٹھ کر گھر کی ٹینشن مت لائیں، یہاں بیٹھ کر دفتر کی ٹینشنوں کو پھینک دیں کہ میں جس کے پاس آیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے میں اللہ کے گھر آیا ہوں، میرا ضامن محافظ گرنٹر عام آدمی نہیں، اللہ ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، شکور بھی ہے، خبیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کی مٹھی میں ساری کچھ چیز ہے، ہر چیز جس کی مٹھی میں۔ تو پریشانیاں نکال دیں، اتنی بڑی جائیداد آپ کو، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، آپ آئے تو اللہ ضامن آپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو راستے میں یہاں بیٹھے بٹھائے کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ حدیث شریف، جب آپ نے نماز پڑھ لی، آپ تو اکیلے تھے نا، آپ کا ضامن اللہ تھا۔ حضور نے فرمایا جب وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، رواہ ابو داود۔
ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اور فرمایا وہ خوش قسمت میرا امتی جو گھر میں داخل ہو تو اس کی زبان پر ہو السلام علیکم، اس کا بھی اللہ ضامن ہوتا ہے، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ۔ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کس قدر اعزاز ملا اس سجدے نے آپ کو۔ مسجد آئے تو وہ ضامن، گھر واپس گئے تو السلام علیکم کہا، آپ کا گھر محفوظ ہوا۔ آخری حدیث سنا کے بات ختم، جو آج تک میں نے آپ کو نہیں سنائی۔ گھر محفوظ، پچھلے جمعے بتایا تھا مال و دولت کی فراوانی، اور آج وہ حدیث شریف میں سنا کے آپ کو بہت بڑا زندگی کا تحفہ ہے، یہ پوری امت کے لیے نبی کریم نے عطا فرمایا۔ سنیے یہ کون سا تحفہ ہے جو آپ کو آج سے مل رہا ہے، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کو پہلے سے مل رہا ہے۔ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر دنیا کی فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر دعائیں نکلتی ہیں اللہ پاک یہ نعمتیں دے دے اور ہمیں ابھی بلا لے اپنے پاس۔ سنیے مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک صفحہ نمبر 91۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے آپ آ گئے، سجدہ کر لیا، سلام پھیر لیا امام صاحب کے ساتھ آپ نے، اب عمل یہ کرنا ہے، دنیا بھی جنت، جنت بھی جنت، قبر بھی جنت۔ میرے برادران سنیے، عن علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد ھذا المنبر، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس منبر مسجد نبوی پر فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک۔ سلام آپ نے پھیر لیا فرضوں کا امام صاحب کے ساتھ، دعا مانگ لیں تاکہ لوگ سنتے اپنی پڑھیں۔ ہم بھی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت الکرسی ہے، آپ کو سب کو آتی ہے، میں اب ادھر نہیں جاتا، وقت ختم ہو چکا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ سرکار کے اپنے لفظ ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف تمہارے پاس آپ کے سامنے، یہ حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلے۔ مفتی مظہر اللہ سیالوی صاحب فرماتے تھے یہ لفظ نبی کے لبوں کو چوم کر نکلے تھے، محبت کی بات، یہ لفظ حضور کے لبوں کو بوسہ دے کر حضور سے ادا ہوئے تھے۔ یہ لفظ سنیں ذرا توجہ سے، گھر میں جا کے بتائیے، خود یہ تحفہ لے جائیے۔ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جس نے فرض نماز کے بعد، نماز جو فرض، ابھی 2 فرض پڑھیں گے نا، یہ جس نے فرض نماز کے بعد، بھول جائے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لی، کوئی لمبا وظیفہ حضور نے نہیں بتایا، فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، بس انتظار اس کے لیے ہو رہا ہے کہ میرے اس بندے کی آنکھ بند ہو، موت آئے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ کیا بچ گیا؟ میں پھر بھی سنا سکتا ہوں لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ جس نے یہ متن دیکھنا ہو، میں کتاب موجود ہے میرے پاس، جمعے کے بعد دیکھ سکتے ہیں، اوپر مسجد میں لکھوا بھی دی ہے۔ یہ تو فرضوں کے بعد جس نے پڑھ لی، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ،
اللہ اکبر۔ آمنہ اللہ علی دارہ و دارہ جارہ و اہل دویرات حولہ، رواہ البیہقی۔ اور جس نے آیت الکرسی رات کو سوتے ٹائم پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو بھی امن دے گا، اس کے ہمسایوں کے گھروں کو بھی امن عطا فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جائیداد سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔